کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو یہاں پر تھوڑی سی اگر طلب ہو جائے تو میں اپنے سننے والے ناظرین سے معذرت چاہوں گا۔ وجہ یہ صرف اتنی سی میں عرض کر دوں کہ یہ چیزیں آپ کے گھر کی ہے، میرے گھر کی نہیں ہے، میں تو صرف بتا رہا ہوں، اور بتانے والا کبھی مجرم نہیں ہوتا، کرنے والا مجرم ہوتا۔ ایک چور نے چوری کی اور آپ بتائیں، پولیس میں جا کے بیان دے کہ صاحب یہ فلاں شخص چور ہے، اب دنیا کا کوئی بیوقوفی شخص ہوگا جو کہے کہ صاحب چور کو چور کیوں کہہ رہے ہیں آپ، جا کے آپ نے کمپلین کیوں کی؟ ہر شخص اس شخص کی تعریف کرے گا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، چور کو پکڑوا دیا، چور کی نشاندہی کر دی۔ تو مجرم وہ نہیں ہوتا جو چور کی نشاندہی کرتا ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے۔ تو اب میں یہاں سے بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی مخلصانہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بغیر بوجھل ہوئے غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے سمجھ لیا تو خدا را انشاءاللہ اس کو سمجھے، انشاءاللہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی آخرت بھی سمجھ جائیں گی اور آپ حق و باطل میں خود امتیاز کرنے والے ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج ہم پہ سب سے بڑا شرک کا الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ، بریلوی مکتب فکر کے لوگ بہت بڑے مشرک ہیں، یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ ڈھول بجانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں میلے ٹھیلے اس کے موقع پہ قائم کرنا، مزاروں پہ عورتوں کا جانا، یہ سب ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ کمزور پہلو لے کر ان چیزوں سے چشم پوشی نہ کریں۔ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں جس اعتبار سے مشرک کہتے ہیں، کبھی آپ اپنے برائے کرم اپنے گریبان میں سے دیکھ لیں کہ آپ خود اور آپ کے اکابرین خود کتنے شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ نے خود اپنے مولویوں کو خدا یا خدا کے برابر سمجھ لیا۔ میں اس کے لیے کچھ چند یہاں پہ دلیلیں دیتا چلوں۔ دیکھیے، ایک کتاب ہے میرے پاس اس وقت، یہ عام طور پہ ملتی ہے، آپ ہی کے گھر میں چھپی ہے، ہمارے یہاں کسی نے چھاپا بھی نہیں ہے، 2 ایڈیشن ہے میرے پاس۔ یہ پہلا ایڈیشن آپ دیکھ لیں، صراط مستقیم اس کا نام ہے، اور یہ چھپی ہے کہاں سے؟ ادارہ رشید دیوبند سے۔ یہ پہلا ایڈیشن، یہ پرانا ایڈیشن ہے، اور متعدد نئے ایڈیشن آتے ہیں، اس میں بھی وہ بات ہے میں جو بھی آپ کو حوالے کے ساتھ بیان کروں گا۔ دوسرا ایڈیشن میرے پاس جو ہے وہ مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپا ہے، ابھی بالکل لیٹسٹ آیا ہے، آف سے پرنٹ ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید، جن کو شہید بھی مانتے ہیں، بہت بڑا عالم بھی کہا کہتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات تو ان کے گن گانے سے کبھی بازی نہیں آتے، بہت گن گاتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کو ان کو بہت بڑا اپنا بزرگ پیشوا جانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ اور یہ کتاب انہی کی ہے، اس کے ثبوت کے لیے میں 2 باتیں پڑھ لوں تاکہ یہ بھی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، صاحب آپ نے کہاں سے پڑھ کے سنا تھی۔ کہ پہلی کتاب ہے تقویۃ الایمان، جو سعودی عربیہ سے چھپی ہوئی ہے، یہ میرے پاس سعودیہ کا نسخہ ہے کبھی، تو اس کتاب کے تقویۃ الایمان جو سعودیہ سے چھپی، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر، یہ مانیٹر پہ انشاءاللہ بعد میں دکھ جائیں گی، صفحہ نمبر 27 پر اس کتاب کے مقدمے میں سعودیہ کے مفتی صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ صراط مستقیم مولوی اسماعیل علیہ صاحب کی کتاب ہے۔ چنانچہ ان کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم اس کتاب کے 4 باب ہیں، جن میں سے پہلا باب شاہ شہید کا لکھا ہوا ہے، مضامین سید صاحب کے ہیں، سید صاحب مطلب سید جو ہے وہ دوسرے کوئی صاحب ہے بھی وہ آ جائیں گے ان کا نام۔ صرف عبارت اور اسلوب بیان شاہ صاحب کا ہے، اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے، فارسی ایک مرتبہ چھپی اور بہت کامیاب ہے۔ یہاں حاشیہ پہ لکھا انہوں نے کہ اس کتاب کو الحمدللہ المکتبۃ السلفیہ نے شائع کر دیا ہے۔ مکتبۃ السلفیہ یہ کس کا ادارہ ہے، کس کا ہے؟ یہ اہل حدیث حضرات کا ہے۔ اسی طرح کے ہندوستان سے یہ مکتبۃ السلفیہ والوں کی جو تقویۃ الایمان چھپی ہے، اس کے اندر بھی صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے۔ اور مختار احمد ندوی صاحب نے اس کے تعارف میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں صراط مستقیم آپ کا ایک فارسی رسالہ ہے جس میں آپ نے اپنے شیخ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات اور علمی و روحانی فرمودات جمع کیے۔ اس باب میں 2 باب ہے جو مولانا عبدالحی کے تحریر کرتا ہے، 2 باب جو عبدالحی کے، باقی پوری کتاب شاہ اسماعیل صاحب کی ہے۔ شاہ اسماعیل صاحب نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ذرا سنیں اور دیکھیں کہ یہ کون سی توحید ہے۔ یہ اپنے پیر و مرشد کے حالات میں شاہ اسماعیل صاحب صراط مستقیم صفحہ نمبر 360 پر لکھتے ہیں۔ لیکن 360 پہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر کو خلافت ملی، تو خلافت کس کس طرح سے ملی، کس طرح سے سلسلوں کے فیض میرے پیر تک پہنچے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جناب رسالت معاذ صلاۃ اللہ و سلامہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔
نبی پاک کو خواب میں دیکھا. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عدد چھوارے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو کھلائے، چھوارے کھجور. اس طرح سے کہ ایک ایک چھوارا اپنے ہاتھ مبارک سے لے کر حضرت سید صاحب کے منہ میں رکھتے تھے. سید رائے بریلی جو مولانا اسماعیل کے پیر صاحب تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوارے دیے، کھجورے دیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھایا. بعد ازاں آپ بیدار ہوئے. اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اس روائے حقہ کا اثر ظاہر باہر اپنے نفس میں پاتے تھے. یعنی اس سچے خواب کا اثر ظاہر میں بھی پاتے تھے اور باطن میں بھی پاتے تھے. مطلب وہ خواب سچا تھا. پھر کہتے ہیں اسی خواب کی بدولت ابتدائی سلوک نبوت حاصل ہو گیا. یعنی نبوت کا ابتدائی سلوک، ابتدائی درجہ ان کو مل گیا اس خواب کے سبب. پھر آگے کہتے ہیں کہ بعد ازاں ایک دن جناب ولایت معاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سید النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا. پر جناب حضرت علی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی. جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نلاتے ہیں اور شست و شو کرتے ہیں، جس طرح بچے کو ماں باپ نلاتے ہیں، اس طرح حضرت علی نے خوب نلایا سید صاحب کو، اسماعیل ریلی کے پیر صاحب کو. پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ فاطمہ الزہرا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. پس اس واقعے کے سبب سے کمالات طریقے نبوت نہایت جلوہ تھے. نبوت کا کمال آپ کو حاصل ہو گیا. اور اجتباع ازلی جو کہ ازل الازال میں پوشیدہ تھی، منصب ظہور پر جلوہ ضروری جو چھپی ہوئی منصب جو تھا ازل میں اور جو خصوصیاتیں تھی وہ منصب ظہور پر مطلب اب وہ ظاہر ہوئی اس خواب کے بعد. اور عنایت رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کے متقبل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے خود تربیت فرمانی شروع کر دی. ان 2 خوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان کی تربیت کر رہا ہے، خود انہیں سکھا رہا ہے، خود ان پر عنایت نازل کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ پائے در پائے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے. یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق جل وعلا نے آپ کا دانا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اس سے پاک ہے، توحید کے خلاف ہے. مگر کہتے ہیں کہ سید صاحب ہمارے پیر صاحب کا سید اسماعیل صاحب کے تقویۃ الایمان کے اندر شیر کی اتنی کیٹیگریاں بتاتے ہیں، مگر اپنے پیر کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ کا ہاتھ پکڑوا دیتے ہیں. ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں. اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ پھر کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بڑی تھی، بہت لمبی چوڑی بہت بڑی تھی، آپ کے سامنے کر کے فرمایا ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی اور چیزیں بھی عطا کریں گے. تاکہ یعنی اسی درمیان یہاں تک کہ اسی درمیان ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. ایک شخص آیا کہا حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا جب بیعت کرتا ہے کوئی پیر تو کیا کرتا ہے؟ مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ہوتا ہے. اب بیعت کے لیے آیا تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں. چونکہ آپ ان ایام میں العموم بیعت نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا. جب اس شخص نے نہایت الہا و اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ 1-2 روز توقف کرنا چاہیے. بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے. اس کو مرید کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کی اجازت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے. اور پھر متوجہ ہو کے کیسے کہتے ہیں سنیے. کہتے ہیں کہ عرض کیا بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے. کہا ہے اللہ بندگان خدا میں سے تیرے بندوں میں سے ایک بندہ آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اسے بیعت کروں. تو اب اجازت لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بندگان خدا میں سے بندہ عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں اس کو اپنا ہاتھ کیسے پکڑواؤں؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی تقویۃ الایمان جب لکھتے ہیں تو ان کی زبان شیر کہتے ہوئے تھکتی نہیں، مگر وہ خود اپنی دوسری کتاب صراط مستقیم میں اتنا عظیم شرک کرتے ہیں کہ اپنے پیر کا ہاتھ اللہ کے پاس پکڑوا دیتے ہیں. پھر اللہ سے بات چیت کروانا بھی بتا دیتے ہیں. پتہ نہیں بیچ میں جبریل تھے کہ نہیں تھی، کہ بات اللہ سے کیسے ہو رہی تھی، حکم کہاں سے آ رہی تھی. تو صاف لکھا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا، حق تعالیٰ کی گفتگو ہو گئی، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے باوجود بھی تعجب ہے کہ توحید بچی ہوئی ہے.
یہی نہیں بلکہ ان کے توحید کا معاملہ یہاں تک ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی. یہ جناب مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زندگی اور ان کی سوانح ہے, زندگی اور ان کی سیرت پہ لکھی ہے. اس کے مصنف ہے رئیس القلم حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی, اور جن کے حکم سے چھاپا گیا ہے وہ حضرت مولانا محمد طیب معتمد دارالعلوم دیوبند, دفتر دارالعلوم سے شائع, خاص مدرسہ دیوبند سے چھپی ہے. اس کی جلد اول ہے, 3 جلدوں میں ملتی ہے کتاب سوانح قاسمی. اس کی پہلی جلد ہے. اس میں مولانا قاسم نانوتوی جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی بتایا جاتا ہے, ان کے زندگی کے حالات پورے تفصیل سے لکھے, ان کے بچپن کے حالات میں مصنف لکھتے ہیں. ان کے شاگرد اور ان کے چہیتے خلیفہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے والد شیخ اسد علی صاحب تھے, اور ان کے دوست تھے, ان کے تعبیر خواب میں بڑے مشہور تھے. جناب مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی تھے. مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا, یعنی جب بچپنے کا عالم تھا, چھوٹے تھے, تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا. اور وہ خواب کیا تھا سنیے. خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا. تو یہ عقیدہ نہیں بتا رہے کہ وہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں اور اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. یہ اپنے مولاناؤں کو اللہ کی گود میں بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سب پکے سچے جو ہے وہ توحید کے علمبردار ہیں. اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی صاحب تھے. یہ کس کے والد تھے؟ اب جو زندہ ہے ان کے صاحبزادے افر مدنی صاحب. پالیٹکس بہت چلتے ہیں کیونکہ وہ جو سیاست میں بڑا دخل اور ان کا آمد رفت رہتی ہے سیاسی معاملات میں. ان کے والد تھے حسین احمد مدنی صاحب. اشرف علی تھانوی کے بہت خاص چہیتے شاگردوں وغیرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والوں میں سے, استادوں میں سے تھے. ان کے مرنے کے بعد یہ جمعیت العلماء ہند جو جماعت ہے اس سے کتاب چھپی تھی, اسی جمعیت العلماء ہند دہلی سے. شیخ الاسلام نمبر, ان کو شیخ الاسلام کہتے تھے. اور یہ کتاب دیکھیے, یہ ہے شیخ الاسلام نمبر میرے ہاتھ میں اس وقت. اور یہ مولانا اسد مدنی صاحب کے ہی حکم سے چھپی ہے. یہاں ان کا مضمون بھی لکھا ہوا ہے اظہار مسرت کے نام سے, اور ان کا نام, ان کی دستخط بھی ہے. ان کی منشا, ان کے حکم سے ان کے والد کی زندگی کے حالات پر یہ کتاب شیخ الاسلام نمبر الجمعیت العلماء دہلی کا یہ نکلا تھا. اس کتاب کا صفحہ 113 ہے. حسین احمد مدنی, حسین احمد ٹانڈی صاحب کے بارے میں ان کے محب اور چاہنے والے معتقد جناب مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ اپنے قارئین سے, پڑھنے والوں سے کہتے ہیں تم نے کبھی خدا کو چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ عظمت جلال اس سے نیچے عرش سے, مطلب پہلے تو بتا دیا کہ عرش پہ ہے اللہ, جیسے کل گفتگو ہوئی اس تعلق سے. عرش سے نیچے آ کر لوگوں کے بیچ بات چیت گفتگو چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر تمہارے گھروں میں آ کے رہے گا, تم سے ہم کلام ہوں گا, تمہاری خدمتیں کرے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں, بڑھاک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو, یہ بات نہیں ہے. سڑی ہوں نہ سودائی, جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے, مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے. حقیقت وہ مجاز کا فرق ہے. محبت کا معاملہ ہے, اور محبت میں اشاروں کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی. کچھ بند بند, ڈھکی ڈھکی, چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو راس آتی ہیں. یعنی حسین احمد مدنی صاحب کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت خدا تھے جو اپنی عظمت جلال, اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر زمین پر آئے. تمہارے بیچ اٹھتے بیٹھتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا. تم نے دیکھا ہے کبھی خدا کو چلتا پھرتا؟ کیا میں پاگل ہوں؟ اس طرح یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ حسین مدنی صاحب جو تھے وہ خود معاذ اللہ زمین پر خدا تھے.
बाउचर खेल रहे थे, किबरियाई पे पर्दा डाल के जमीन पर आए थे। तो ये है इन लोगों के हजरात की तौहीद। और हमारे नागपुर की एक और अजीम शख्सियत थी, इनके यहाँ बड़ी अजीम मकाम फायद मानी जाती थी, जिनका नाम था मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब। ये भी पूरी जिंदगी शेर 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 शेर, दुनिया भर के मुसलमानों को मुशरिक कहते रहे और खुद अपने दामन को नहीं देखा कि कितना शेर के अंदर आलूद है वो दामन उनका। चुनांचे उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। ये किताब है, उनकी यहाँ छपी है, पैगाम इंसानियत फोरम नागपुर ने इस किताब को शाये किया। अभी भी मिलती है किताब, आप उनके स्टॉल से ले सकते हैं। ये किताब क्या है दर हकीकत मैं बता दूं आपको। ये किताब ये है कि आज से कुछ साल पहले 1995 में 95 में कांचीकाम कोटिपीठम के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, विजय सरस्वती साहब, वो नागपुर यूनिवर्सिटी आए थे। उनका जन्मदिन था, तो पारिक साहब उनका जन्मदिन मनाने। ये अलग बात है कि नबी का जन्मदिन मनाना इनके यहाँ बिद्दत तो शिर्क है, कुफ्र है, मगर गुरुओं का, हिंदू धर्म के मानने वालों के गुरुओं का जन्मदिन मनाना इनके यहाँ ऐड तो भी हो जाता है। अब उनके जन्मदिन पे तो गए सालगिरह की पार्टी में, फिर किया क्या साहब ने उनकी तारीफ में वहां तकरीर की और फिर उस तकरीर को खुद ही छाप कर आम की, कि उन्होंने ही छापा। उस तकरीर के मैं कुछ इक्तिबासात, कुछ अलग अलग तरह के पैराग्राफ पढ़ देता हूँ ताकि इससे उनका तौहीद का नजरिया समझ में आ जाए कि तौहीद के दावेदार होने के बावजूद खुद उनका आलम क्या था। चुनांचे इस किताब के सफ़ा 12 पर लिखते हैं, कहते हैं कि महाराज से हम मिलने पहुंचे, पूरी तफसील बयान की और महाराज से हमारी बात हो रही थी। अब उसके बाद कहते हैं कि अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त महाराज से हमारी गुफ्तगू जारी थी, कहीं से अजान की आवाज आ रही, तो महाराज ने मुझसे कहा, मौलाना पारिक साहब, यहाँ हमारा मठ है, मठ के बिल्कुल बाजू मस्जिद है, अजान हो रही है। इस वक्त मैंने महाराज से अर्ज किया क्या ही अच्छा हो कि अयोध्या में एक तरफ तो मस्जिद से अजान की आवाज आए और दूसरी तरफ आपका मठ हो और आप जैसे इंसाफ पसंद बड़े और अच्छे इंसान हमारे पड़ोसी। मैं ये पहले इख्तिबार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बता दूं कि पारिक साहब जब विजय सरस्वती जी से मिलने गए तो अजान की आवाज आ रही थी। ये मठ में बैठे हुए थे, उनकी कुटिया में बैठे थे, उनके आश्रम में थे। उन्होंने कहा, मौलाना पारिक देखिए अजान की आवाज आ रही है। वो जब इशारा कर रहे थे कि आपकी नमाज का वक्त हो गया। अब जहाँ अजान की आवाज आ रही थी इसका मतलब क्या था कि मस्जिद करीबी थी, अभी तो अजान आ रही थी। मगर पारिक साहब चलकर मस्जिद नहीं गए बल्कि उन्होंने नमाज कहाँ पढ़ी, अब उन्हीं की जुमलों में सुनिए। सफ़ा 10 पर लिखते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो धरती है इसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और इनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा इनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियाँ साहब मद्दजिल्लहु हमारे साथ थे। इन नदवतुल उलमा के जो शेख थे, अभी इनका इंतकाल हुआ, जिनको नदवी साहब अली मियाँ कहा जाता है, अबुल हसन नदवी इनका नाम था, तो वो भी साथ में थे। और पारी साहब के वो पीर साहब भी है, उस्ताद भी है। कहते कि हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा नमाज के बाद बात हो तो अच्छा हो। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतजाम कांचीकाम कोटिपीठम के आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग दरगाहों पे नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते, जबकि दरगाह पे नहीं पढ़ते हम, दरगाहों से कुछ करीब की मस्जिद होती है, तो अगर किसी वली की मज़ार के करीब मस्जिद आ जाए तो वहाँ नमाज शिर्क हो जाती है, कुफ्र और बिद्दत हो जाती है। मठ में नमाज पढ़ना इनके लिए तौहीद हो जाता है। और फिर ऐसी तौहीद के साथ वो मठ में जब पढ़े तो आंखें आंसू से भरी थी। कितनी मुकद्दस जगह हमने नमाज पढ़ी। कभी मस्जिद में नहीं रोए होंगे पारिक साहब, मगर मठ में रोना आ रहा था। और क्यों रोना आ रहा था? उनको पता था कि नमाज उन्होंने ली कहाँ से। हमने तो नमाज रसूलुल्लाह से ली, मगर पारिक साहब बताते हैं कि नमाज हमने ली कहाँ से। आगे लिखते सुनिए, कहते हैं कि मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी ज़बान की छूट छाट को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज आप सुनते हैं, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ कि नमो से नमाज निकला है। ये नमो से इन्होंने नमाज दी। हिंदुओं का जो वजीफा है ना, वो पढ़ते हो ओम नमो 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 शिवाय, इन्होंने नमो से नमाज दी। और हमने नमाज तो अल्लाह के रसूल से। ये पारिक साहब है और उनकी तौहीद और बता दूं कि उन्होंने कुरान का जो तर्जुमा किया तो उसके बाद मेरे बात होंगी। देखिए, आप मज़ारों पे जाएं तो शिर्क बिद्दत, ये लोकमत का 24 अप्रैल का पेपर न्यूज़पेपर है, इसकी मेरे पास कटिंग है यहाँ पर, और
اس کے اندر ان کی پوری نیوز ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا صاحب کہ گرو نانک مکتی دھام گرودوارے کا ادگھاٹن آپ کرنے خود پہنچے. دیکھیے ذرا اس کو کلوز لیجیے آپ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری نیوز ہے. تو اس میں یہ سکوں کے ساتھ ہے. گرودوارے میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے کہ توحید کے گیت گائے جاتے ہیں؟ شرک ہوتا ہے نا. وہ بھی اپنے اعتبار سے جس طرح بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں سکھ حضرات, وہ شرکی تو ہے, نماز تو نہیں ہے. یہ گرودوارے کا پارک صاحب خود ادگھاٹن کرنے گیا اور اس کا سنگ بنیاد پارک صاحب نے رکھا. یہ پوری نیوز چھپی ہے. پھر بھی توحید کیا لمبا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ایک اور میرے پاس فوٹو ہے. دیکھیے یہ ودربھ کی آواز 11 مارچ 2002 کا پیپر ہے, جس کے اندر جناب پارک صاحب ڈاکٹر راجن پرساد کی پنیتھی کسے کہتے ہیں؟ پنیتھی میرے خیال سے وہ برسی کو بولتے ہیں جی. بہرحال وہ ہندی لفظ ہے, آپ لوگ زیادہ اس سے بہتر جانتے ہیں. تو برسی پہ گئے. کس کی برسی؟ راجندر پرساد جی کی, جو ہمارے راشٹرپتی تھے ہندوستان کے. اور یہی چیز اگر آپ رسول اللہ کی عرس منا لو, میلاد النبی منا لو, کسی ولی کی پنیتھی منا لو ان کے بقول, کفر و شرک ہو جاتے ہیں. مگر یہ مناتے ہیں. ابھی مناتے ہی نہیں ہے, وہاں خود کیا شرک کرتے ہیں خود اخبار کی فوٹو بتا رہے ہیں. آپ ڈاکٹر راجن پرساد کی تصویر کے سامنے دیا جلا رہے ہیں, دیے روشن کر رہے ہیں, فوٹو کو ہاتھ میں لا رہے ہیں. دیکھیے فوٹو کے اندر دیا. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ کون سی توحید رہی ہے. ان سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پارک صاحب کے جو عقیدت مند ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم جب آپ نے پوری امت مسلمہ کو اولیاء کی تعظیم اور ادب کی بنا پر اسلام سے خارج مان لیا ہے, تو کریم پارک صاحب کے تعلق سے آپ کی کیا ہے؟ کیا یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کے نزدیک کو توحید پہ برقرار ہے؟ میں ایک تھوڑا تلخ جملہ کہہ دوں, اگر آپ برداشت کر دیں اور گوارا کر دیں. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا کہ جو ان کے انتقال کا دن ہے وہ بھی انہی کے تہوار والا دن ہے. میرا آپ اشارہ سمجھ گئے. جس دن ماربل اٹھائی جاتی ہے, جس دن غیروں کا تہوار ہوتا ہے, ان کو کوئی شب برات نہیں ملی, شب قدر نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی شب قدر شب برات منانے والوں کو مشرک بناتے رہے. اللہ تعالیٰ نے وہی دن ان کے لیے منتخب کیا جس دن اہل مشرک خوب دارا شرک میں مبتلا. اور ایک توحید کا میں نمونہ بتاؤں. ملائم سنگھ صاحب دیوبند کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پر جب وہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو ملائم سنگھ جوتا پہن رہے تھے, جوتا نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت دیکھیے ان کے سیکرٹری ملائم سنگھ کے تو کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ایک میگزین کی کٹنگ ہے, آؤٹ لک, یہ ساپتاہک میگزین آتی ہے, 9 اپریل 2007 کا یہ میگزین ہے میرے پاس. تو جب ملائم سنگھ جوتا نہیں پہن سکے تو یہ وقت کے عالم جو ولیوں کے دربار میں جھکنا شرک ہو جاتا ہے, ملائم سنگھ کو جوتا پہنانے کے لیے جھک جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پکے توحید کے علمبردار بنے رہتے ہیں. دیکھ رہے جوتا پہنا رہے, مولوی ہے صاحب. تو میں یہ کر رہا تھا, یہاں پر یہ سب ان کا شرک جو ہے وہ عین توحید بن جاتا ہے. اب آئیے ان کے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے. پھر اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ذرا سعودیہ کی کتاب سے ملاحظہ کریں. ایک سعودی عربیہ سے کتاب چھپی جس کا نام ہے شرک اور اس کی وسائل کے بیان میں. یہ سعودیہ کے مولانا عالم ہیں محمد بن عبد الرحمن الخمیس, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کو سعودی حکومت نے چھاپا ہے. اس کتاب میں شرک کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف آپ بھی سنتے جائیں. دیکھیں صفحہ 30 پر انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی, شرک کے وسائل, جن سے علماء حنفیہ نے توحید کے پہلو کی حفاظت کے لیے ڈرایا. مطلب یہ شرک کا بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی شرک کی باتیں جس سے حنفی علماء نے روکا ہے اپنے ماننے والوں کو, اپنے عقیدت رکھنے والوں کو. چنانچہ لکھتے ہیں کہ قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر عمارت بنانا یہ شرک میں گنا ہے. مطلب کیا ان کے نزدیک اللہ کی کوئی قبر ہے؟ کیا آپ نے کسی اور کی قبر بنائی تو اللہ کی ذات میں شریک کر لیا؟ اللہ کی قبر ہے, اللہ کی کوئی عمارت ہے؟ مگر کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بھی شرک ہے. کسی کی نے قبر بنا لی تو پتہ نہیں اپنے مردوں کی قبر بناتے ہیں یا ہوا میں لٹکا دیتے ہیں, اللہ جانے کیا کرتے ہیں. صفحہ نمبر 54 پہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا,
اللہ جگہ سے پاک ہے. ہر جگہ جتنی آپ جگہیں متعین کریں گے وہ سب مخلوق ہوں گی، اور اللہ مخلوق میں سمانے سے پاک ہے. یہ ان کی توحید ہے. کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا. پھر کہتے ہیں ہر چیز کی خبر ہر وقت رکھنا. اللہ کے لیے وقت ہے؟ وقت بھی تو مخلوق ہے. جب وقت نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اللہ کے لیے کوئی سیکنڈ ہے، گھڑی ہے کہ یہ وقت کی بھی خبر، 2:03 کی بھی خبر رکھو، 3:04 کی بھی خبر رکھو، پھر 4:03 کی بھی خبر رکھو. ایک ایک وقت کی، ایک ایک سیکنڈ کی خبر. یہ وقت، یہ لمحے، یہ زمانے، یہ مخلوق کے لیے. اللہ زمانوں سے پاک ہے. اللہ وقت کی قید و قیود سے، وقت کی قیدوں سے پاک ہے. کہتے ہیں ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھنا. پھر دور ہو یا نزدیک، معاذ اللہ. بتائیے اللہ کے لیے کوئی چیز دور ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نزدیک دور، اس کے لیے کیا دور اور نزدیک کا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی نزدیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ چھپی ہو یا کھلی، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہے، کھلی ہے، یہ دونوں میں کچھ فرق ہے. کہتے ہیں اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، اللہ کے لیے اندھیرا اور اجالا ہے. ارے اندھیرا بھی مخلوق ہے، اجالا بھی مخلوق ہے. روشنی بھی اسی نے پیدا کیا، اندھیرا بھی اسی نے پیدا کیا. اندھیرے میں بھی دیکھے، اجالے میں بھی دیکھے. ان کے نزدیک یہ خدا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے خدا. کہتے ہیں کہ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں، یہ سب جاننا اللہ ہی کی شان ہے، کسی کی نہیں. اندھیرے کی چیزوں کو جاننا اللہ کی شان ہے، اجالے کی چیزوں کو جاننا اللہ کی شان ہے. ہمارے نزدیک تو اللہ اندھیرے اجالے ان تمام قیدوں سے پاک ہے. ہر وقت خبر رکھنا ہمارے نزدیک اللہ وقت کی قیدوں سے پاک ہے. ہر جگہ حاضر رہنا ہمارے نزدیک اللہ جگہوں سے پاک ہے. دور ہو یا نزدیک، اللہ کے لیے نہ دور ہے نہ نزدیک ہے. دور ہی نہیں ہے. اللہ تو خود اپنے قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ کاف آیت 16 میں ارشاد ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. دور کیا ہے اس کے لیے؟ انسان کی سب سے زیادہ چیز کون سی؟ اس کی جان. اللہ فرماتا ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ توحید کے آپ نے چند عقیدے ملاحظہ فرمائے، اور اس کے علاوہ ایک آخری عقیدہ اور سنتے چلیں ان کا، اور وہ یہ ہے فتاوی رشیدیہ جو ان کے مولانا بشیر احمد گنگوہی صاحب نے لکھی. مکتبہ تھانوی دیوبند سے کتاب چھپی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 96 اور اللہ کی توحید ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پس مذہب جمی محققین اہل اسلام و صوفیہ اکرام و علماء اسلام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرتی باری تعالیٰ ہے. کذب کہتے جھوٹ، اور یہ خود اتنا بڑا جھوٹ گڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تمام صوفیہ کا، تمام اہل اسلام کا، محققین کا یہ مذہب ہے کہ اللہ کی ذات میں جھوٹ اس کی قدرت کے اندر داخل ہے. وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کہہ سکے، یہ اس کی ذات کے اندر شامل ہے. یہ خود اتنا بڑا جھوٹ کر رہے ہیں کہ یہ محققین کا مذہب ہے، کسی محقق کا مذہب ہے. ہمارا خدا جھوٹ سے پاک ہے. صفحہ 97 پہ لکھتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرتی باری تعالیٰ جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو جھوٹ پر بھی قادر ہوں. اگر جھوٹ نہ بولے تو پھر قادر کہاں ہوا؟ تو بس ثابت ہوا کہ کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے، داخل تحت قدرتی باری تعالیٰ جل وعلا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں یہ شامل ہے. چنانچہ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ خود یہ کتنے شرک میں مبتلا ہے. میں آخر میں ایک بات، ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور یہیں پر تقریر کی آج کی اختتام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر توحید کے عنوان پہ اور کبھی گفتگو ہوں گی. یہ تفسیر ابن کثیر ہے میرے پاس، اور یہ اہل حدیث اور اہل دیوبند کے نزدیک سب سے معتبر تفاسیروں میں شمار ہوتی ہے. ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں لوگ، اس لیے میں اسی کتاب سے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. حالانکہ چاہتا تو دوسری کتاب. اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اور پڑھ کر سنا انہیں حال اس کا کہ جس کو اللہ نے علم دیا اپنی آیتوں کا تو وہ کترا کر نکل گیا، ان سے تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان اور وہ ہو گیا گمراہ. اور تفسیر یا ترجمہ میں نے سنا دیا. چنانچہ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی ہے، اور وہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. میں حوالے انشاءاللہ بعد میں سناتا ہوں آپ کو. چنانچہ یہ حضرت
ابن کثیر کہتے ہیں ان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان جو صحابی رسول ہے، انہوں نے حدیث کو نقل کیا، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اتاخوف علیکم رجل قرأ القرآن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر جب قرآن کی رونق آ جائے گی تو کیا وہ حتی اذا رویتا بہجت علیہ وقان رضا الاسلام، جب اس پہ اسلام کی قرآن کی رونق آ جائے گی تو وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا، اسلام کی چادر کو پہن لے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِتَرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ صَلَخَ مِنْهُ وَنَبَازَهُ وَرَاءَ ظَاهِرِهِ وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا تبھی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہ کر دے گا. پہلے وہ اسلام کو خوب پڑھے گا، قرآن کو خوب سیکھے گا، خوب جانے گا، قرآن پڑھنے کے بعد اسلام کی چادر اوڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ گمراہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جارہی بالسیف ورمہ بالشرک، تو وہ اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا اور اسے مشرک کہنا شروع کر دے گا. خامخواہ سے کہے گا تو مشرک ہے، تو مشرک ہے. قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرک. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرک، دونوں میں شرک کا حقدار کون ہوگا؟ المرمی او الرمی، جو شرک کہہ رہا ہے دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے، یا جس کو کہا جا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا قالا بل الرمی، جسے جو کہہ رہا ہے وہ خود شرک کا دعویٰ کرتا ہے. یہ حدیث ابن کثیر نے نقل کی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. یہ حدیث صاف واضح کر دیتی ہے کہ نبی پاک نے پہلے ہی غیب دان نبی فرما چکے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کی چادر اوڑھ لیں گے، قرآن خوب پڑھیں گے، قرآن کی جب رونق آ جائیں گی لوگ ان کو اسلام کا مبلغ سمجھیں گے، اسلام کا چاہنے والا سمجھیں گے، مگر تبھی اللہ انہیں گمراہ کرے گا، اپنی چادر پھینک دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے اور خود اسلام سے نکل کر ہٹ کر اسلام کی چادر چھوڑ کر اپنے پڑوسی کو قتل کریں گے اور اپنے پڑوسی کو کہیں گے تو مشرک ہے، تو مشرک ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو مشرک کہیں گے وہ مشرک تو نہیں ہوگا بلکہ کہنے والا خود مشرک ہوگا. آپ اس حدیث کی روشنی میں آج جائزہ لے لیجیے، دیکھیے کہ آج کون سی وہ جماعتیں تو پوری امت مسلمہ کو مشرک مشرک کہتے آ رہی ہیں اور خود اتنے مشرک میں گرفتار ہے. آپ آج کی بیان سے واضح ہو گیا ہوں گا آپ کو انشاءاللہ کہ جو جماعتیں توحید کا دعویٰ کرتی ہے وہ خود اتنے بڑے شرک میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں جماعت سے بچائے، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.